السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر بزرگوں اور معزز باپردہ سماعت کرنے والی اسلامی دینی بہنوں، گزشتہ مجلس میں بھی سنایا گیا تھا، بلکہ ہر مجلس میں اشارہ دیا جا رہا ہے تاکہ سبق ازبر رہے، یاد رہے۔ معلق بالدنیا، ناپسندیدہ قلوب، یعنی جو دل دنیا سے اٹکے ہوئے جڑے ہوئے ہوں، ایسی صفات والا دل ہمارا نہ ہونا چاہیے۔ معلق بالآخرہ، ایسے دل جو آخرت سے جڑے ہوئے ہوں، ایک درجے میں کامیاب ہیں، لیکن ان سے مطلوب کچھ اور بھی ہے۔ ان مطلوب چیزوں میں اپنے دل کو معلق بالمولا، یعنی مولا سے لو لگانے والا دل، محبت کرنے والا دل، اللہ سے عشق و محبت میں وارفتگی رکھنے والا دل، فدائیت، شیدائیت، فنائیت کی حاملیت رکھنے والا دل، ہمیں ان صفات سے اپنے قلب کو آراستہ کرنا، یہ مطلوب ہے۔ سلوک میں جب آتے ہیں تو یہ مطلوب ہو جاتا ہے، مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے ہمارا، معلق بالآخرہ سے نجات مل جاتی ہے، لیکن مطلوب کو جب پورا کرتے ہیں تو کمال حاصل ہوتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھ، یعنی آدمی اس درجے کا نہیں ہے، نیچے درجے کا بھی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایمان تو ہے، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ کمال حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور محنت کرے تو پھر مراتب اور درجات عالیہ نصیب ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں اندازہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جنتیں بنائی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو میں اکثر طلباء میں فہمائش کے لیے یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ بچوں، 6666 جنتیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنا دی۔ میں وہ جنتیں بول رہا ہوں جو حافظوں کے لیے ہے، میں اس سے نیچے والوں کی نہیں بولا ابھی۔ ایک آدمی وہ ہے جو صرف کلمے کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا ھذا عتقاء اللہ من النار، یہ اللہ کا جہنم سے نکالا ہوا بندہ ہے، یعنی بفضل الہی یہ جہنم سے نکالا گیا ہے۔ اس بندے کو جو جنت دی جائے گی نا، جو ادنا جنت ہوگی، وہ کتنی ہوگی تصور کر سکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی، صرف کلمے پر۔ ہم کلمے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے ضربوں سے کیا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں جب جنت میں جائیں گے نا ان لا الہ الا اللہ کی کلمات کی برکت سے، تب پتہ چلے گا کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی شیونات کیا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کی بنیاد پر آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے۔ تو جو جنت ادنا ایمان والے کو، اس کو ادنا ایمان والا کہا جاتا ہے، اس کو جو جنت دی جاتی ہے وہ جنت اس دنیا سے 7 گنا زیادہ بڑی، حجم کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، طول و عرض کے اعتبار سے۔ تو پھر اب ذرا اندازہ کرو، جو درجے میں ایمان کو بڑھائے گا فزادتہم ایمانا، اس کو کیا ملے گا؟ تو اس کو جو ملے گا
ایک جنت ملے گی، لیکن کمال حاصل کرنے والا، جدوجہد اور محنت کرنے والا ایک جنت والا نہیں رہے گا، وہ 2 جنتوں والا ہوگا۔ ارے 2 جنتاں کیسا صاحب؟ میں قرآن سے باہر انشاءاللہ کوئی آپ کو بات نہیں سناؤں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 طبقات کا ذکر فرمایا سورہ واقعہ میں۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک جنت۔ سلۃ من الاولین و خلیل من الآخرین، پہلے لوگوں میں زیادہ، بعد والے لوگوں میں تھوڑے ہوں گے۔ کون ہے یہ مقربین ہیں، یہ تھوڑے ہوں گے۔ کیوں؟ پہلے والوں کے درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا، ان کی نگاہ کرم تھی، ان کی توجہات تھی، براہ راست ان کی مجلس کا فیضان تھا۔ وہ کہاں انوارات کا قرب اور کہاں ہم میں ان میں کوئی مناسبت نہیں۔ وہ 2 جنتوں والے اور ہم ایک جنت والے۔ جو ادنا ایمان والا ہے اس کو ایک جنت ہی مل رہی ہے۔ اس کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل قیامت میں جو تجھے دیا جائے گا، لا تراہ العیون ولا تخالفہ الظنون، تمہارا نہ وہاں تک آنکھ گئی، نہ تمہاری وہاں تک تخیل کی پرواز ہوئی، نہ تم نے دیکھا، لا تراہ العیون، نہ آنکھوں نے دیکھا، ولا تخالطہ الظنون، نہ تمہارا خیال وہاں تک پہنچ سکا ہے۔ تو وہ ادنا درجے کے ایمان والوں کے لیے ہے۔ جب درجہ بڑھتا ہے تو یہ بڑے ہوئے مقربین جو لوگ ہیں وہ اونچی کیٹیگری کے ہیں، ان کے درمیان، ادنا درجے اور اونچے درجے کے درمیان جنت کے کئی سٹیجز ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں؟ بہت آسان کر دیتا، اس لیے قرآن جتنا یاد کر سکتے ہو کرو، قرآن سے جتنا لو لگا سکتے ہو لگاؤ، ہر آیت پر کیا ملے گا ذرا توجہ کرو۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا، اقرا، پڑھ۔ اللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ کا کلام آپ کے حبیب پاک پر اترا، مکہ مدینے کی مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر اترا، میں آپ کے سامنے آپ کا کلام کیسے پڑھوں؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ کلام تیرا پڑھنا تیرا ایک اسٹیج بلند کرتا ہے۔ کتنا؟ ایک اسٹیج۔ فقرا، پڑھو۔ کیوں پڑھوں؟ جتنا تو پڑھتا جائے گا تیرا درجہ بڑھاتا جاؤں گا۔ ورتل القرآن ترتیلا کما ترتل القرآن فی الدنیا، یہاں ایسے ہی ترتیل سے قرآن پڑھتا جا جیسے قرآن دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تاکہ ہر آیت پر تجھے تیرا جو جنت کا درجہ بلند کر کے دیا گیا وہ تجھے دکھے تو صحیح نا کہ کیا دیا گیا ہے۔ تو کتنے درجے ہو گئے؟ اب کتنے درجے ہو گئے؟ عام آدمی جو ایمان کی وجہ سے نجات پا رہا ہے اس کا درجہ الگ، اس کے بعد کچھ نمازی ہوں گے ان کا درجہ الگ ہوگا، کچھ نمازوں کے ساتھ روزے والے ہوں گے ان کا درجہ الگ ہوگا، کچھ نماز روزہ کے ساتھ زکوٰۃ والے بھی ہوں گے ان کا درجہ الگ ہوگا، کچھ نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ حج والے ہوں گے ان کا درجہ الگ ہوگا، کچھ نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ تلاوت والے ہوں گے ان کا درجہ الگ ہوگا، کچھ نماز روزہ زکوٰۃ حج تلاوت کے علاوہ جناب والا ذکر والے ہوں گے ان کا درجہ الگ ہوگا، پھر ان اعمال کے ساتھ امر بالمعروف ہوگا تو ان کا درجہ الگ ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا ان کا درجہ الگ ہوگا۔ تو بلند ہوتے جا رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے عمل بڑھتا جائے گا درجہ بڑھتا جائے گا۔ جب عمل کا ختم ہو جائے گا تو قرآن کا شروع ہوگا، جب قرآن کا شروع ہوگا تو ختم کہاں ہوگا؟ من الجنۃ والناس۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ کتنے درجے بتاؤں؟ 6666 درجات قرآن مجید کی آیات ہیں، پڑھتا جا درجے چڑھتا جا۔ بولے تصور ہے حافظ قرآن کہاں ہوگا؟ ہم لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ حافظ؟ ہاں، ملا کی دوڑ مسجد تک کہاں جاتا؟ وہ تو مسجد میں دیکھ لو مول صاحب ملتا نماز پڑھاتا ہوں گا،
پھر بعد میں ٹفن لے کے پھرتا ہوں گا، ارے تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن کل قیامت میں دیکھو گے اسی کو، ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ جو اعزازات دیں گے، لا تراہ العیون، ان اعزازات کو نہ تم تصور کر سکتے ہو نہ کبھی دیکھ سکتے ہو، وہ ہے حافظ قرآن۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب جانے بغیر خالی رٹا مارے سو والے ہیں، بے سمجھے پڑھنے والے، کیا معلوم ان کا ترجمہ خالی رٹا دے رہی مدرسوں میں ہو گیا، وہ تم کو کیا معلوم ہم اس کو کیا دلا رہی۔ ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، صرف میمورائز کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تب اس کو اس پر یہ اجر ہے، جب کسی آیت کے معنی کو سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو وہ مقربین میں چلے جائے گا، تمہارے میں رہے گا ہی نہیں۔ اب جب مقربین میں جائے گا تو پھر ان کی جنت کی جو نعمات ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ نعمتیں ہیں اہل منیب کے لیے۔ کاش آپ سمجھیں، میرے موضوع کا حصہ ہے۔ منیب کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایک ایک نعمت خداوندی کو مستحضر رکھیں، جیسے ایک ایک آیت کو مستحضر رکھ کر درجہ بلند ہوتا ہے، ویسے ہی آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات متلو اور آیات مشہود۔ آیات متلو وہ جس کو ہم میمورائز کر کے پڑھتے ہیں، جس کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی۔ آیات مشہود وہ چیزیں جو آنکھ کو نظر آتی ہیں، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں۔ کس کو دیکھیں گی وہ نشانیاں اللہ کی؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، میرے وہ بندے ان آیات کو میری نشانیاں سمجھ کر میرے قرب کا اس کو ذریعہ بناتے۔ اللہ، گزشتہ مجلس میں سبق شروع ہوا تھا قلب منیب کا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ یہاں تک ترجمانی کی تھی میں نے، اس کا سیاق و سباق سنایا تھا۔ آج جو آیتوں کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ بھی قلب منیب پر دلالت کرنے والی ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے آج بہت لمبا نہیں سناؤں گا، کوشش کروں گا کہ بات میری مختصر رہے۔ اس کو مختصر کرنے کے لیے دو تین واقعات سنا کر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی زیادہ یعنی یاد رکھنے میں بھی مضمون آسانی ہو جائے۔ سورہ سبا، اس کی تلاوت کرنا، تفصیل سے کرنا، تفسیر پڑھتے ہوئے کرنا، معتبر مفسرین کی تفسیر کو ملحوظ رکھنا، انشاءاللہ اس میں آپ کو وہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں جو آپ کو معلوم ہیں، اس لیے میں اس کو تفصیل نہیں سناتا، کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت سی قومیں آئیں اور گئیں، ان قوموں کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ ان کے لیے درمیان میں نبوت سے سرفراز فرما کر انبیاء کو مبعوث فرماتے۔ جو نبی آتا وہ رشد و ہدایت کی تعلیم دیتا، اسی کلمے کی تلقین کرتا۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم کو قبول کرتے اور نبی کی سچے ہونے کی تصدیق کرتے، اس کے نتیجے میں وہ صاحب ایمان کہلاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں بھی عافیت کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کی مثالیں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کس کو بچائے سب کو معلوم ہے، جو ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو گیا بچا لیا گیا، اور جو کفر میں اڑا رہا اور کشتی میں سوار نہ ہوا غرق آب کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کون بچائے گئے؟ ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا، نہیں ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق عام کر دیا۔ قوم عاد آئی، اللہ رب العزت نے
حضرت ہود کو بھیجا، اور قوم سمود آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا، اور قوم مدین آئی، اصحاب ایکا آئے، اصحاب بن آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ نبی ان لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان لوگوں میں سے بعضوں نے بات کو قبول کیا اور بعضوں نے رد کر دیا۔ عاد اور عاد ارم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے 7 رات 8 دن مسلسل ہواؤں کو چلا کر انہیں تہ و بالا کر دیا، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ زمین میں کون طاقتور ہے، لیکن صرف ہواؤں نے ان کا کام پہچان لیا تھا۔ ہواؤں نے انہیں ایسے ہوا میں اڑتے تھے جیسے کوئی آپس میں بال پھینکے ایک دوسرے کی طرف تو بال جا کر ہوا میں لگتے نا، ایک بال دوسرے بال سے ٹکراتا ہے، ایسے ہی ایک آدمی دوسرے آدمی سے ہواؤں میں اڑ کے ملتا تھا۔ کیا من اشد منا قوہ، او ہو تم اتنے اسٹرانگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے صرف ہوا کو حکم دیا تو سب کی ہوا اکھڑ گئی تھی۔ ایسی قوت والے اللہ، ایسی قدرت والے اللہ کہ ان کی ایک مخلوق ہوا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جب وہ قابو سے باہر ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو تھاما ہوا ہے، ورنہ ہم کوئی قوم عاد سے کم گنہگار نہیں ہیں، ہمارے کرتوت قوم سمود سے کچھ کم نہیں۔ اصحاب ایکا جو کرتے تھے، مدین والے جو کرتے تھے، ناپ تول میں کمی، ڈنڈی چوری، کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کو ہلاک کیے جیسا اگر ہم کو بھی کرنا چاہے تو وہ ویسا ہی قادر ہے، وہ کمزور نہیں ہوا، وہ عاجز نہیں ہوا، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ یہ امام الانبیاء کی امت ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے، اس کو ایک وقت میں ہلاک نہیں کروں گا، اسے دھیرے دھیرے پکڑوں گا۔ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے، صدقہ ہے۔ کچھ قوم ایسی آئی جن کے پاس نبی آئے اور ان میں سے بعضوں نے مانا بعضوں نے نہ مانا، ایسا تھا ہی نہیں، پوروں نے نہیں مانا، کسی نے بھی نبی کی بات نہیں مانی۔ کچھ قومیں ایسی آئی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہی نہیں، بعض وہ ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک قوم ان اقوام میں سے ایسی بھی تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے، قوم سبا، چونکہ یہ زمانہ داؤد علیہ السلام سے قریب کے لوگ ہیں، زبور کے زمانے کے لوگ کہلاتے ہیں، اسی لیے سیاق و سباق میں آپ کو سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا اور اس قوم سبا کا تذکرہ ملے گا۔ پیچھے آگے پیچھے آیتوں میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے مضمون کو سمجھانے کے لیے، باقی آپ قرآن شریف میں ترتیب دے لیجئے اس کو۔ میں پہلے منفی زاویے سے مثبت زاویے کی طرف لاتا ہوں۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہے لکل عبد منیب، ابھی میں نے کیا کہا، آیات الہیہ جو مشہود ہیں، آنکھوں کو نظر آ رہی ہیں، ان آیات میں غور و فکر کر کر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ کیا بناتا ہے؟ قلب منیب۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ سبا میں فرمایا ہے۔ جنتان عن یمین وشمالا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ اور یہ کیوں دیا اللہ نے؟ ان کے جو پہلے لوگ تھے، ان لوگوں کی شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسے باغات دنیا میں دیے تھے کہ دائیں اور بائیں دونوں جانبین میں بہتی ہوئی نہریں بھی ہیں اور کھیت اور کھلیان بھی ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے خود پہاڑ ہیں پیچھے سے، اور راستے محفوظ ہیں، کیونکہ سب کو روزی اتنی فراوانی سے دی گئی ہے کہ کسی چور کو چوری کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو چوری کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب وہ نظام چلانے والے نے ایسا نظام چلایا جس کے ہاتھ میں انتظامات عاریتاً اور مجازاً ہو دنیا میں، اگر وہ انتظام ایسا کرے کہ رزق رسانی عوام میں آسان ہو جائے تو چوریاں ختم ہوں گی، ڈکیتیاں ختم ہوں گی، قتل ختم ہوں گے۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
اس نظام کے تحت نہیں چل رہے تو چوریاں بھی عام ہیں، ظلم بھی عام ہے، ڈکیتی اور قتل بھی عام ہے۔ یہ وجوہات ہیں کہ روزی میں کسی کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے تو اتنا ہے کہ اس کی 7 نسلیں 7 پشتوں تک 7 نسلوں تک وہ کھاتا رہے، ختم نہیں ہوگا، لیکن کسی کے پاس ایسا ہے کہ نان شبینہ کو محتاج ہے، شام کے کھانے کا میسر نہیں، ایسے حالات ہیں۔ تو اب ایسے میں آدمی کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ وہ راستہ اختیار کرے گا جو ناجائز، پھر چوری بھی کرے گا، پھر ڈاکہ بھی ڈالے گا، پھر قتل بھی کرے گا، پھر جھوٹ بھی بولے گا، پھر کرپشن کا بھی مجرم بنے گا، دھوکے بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ جنتان عن یمین و شمال، کلو، اللہ کا حکم تھا کھاؤ، کتنا کھاتے کھاؤ، کیوں؟ من رزق ربکم، یہ تو تمہارے رب نے تمہیں رزق دیا ہے، مگر یاد رکھنا دیا میں نے ہے، دیا میں نے ہے، بشکروا لہ، میرا شکر ادا کرنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ مکان، اور اگر شکر گزار بنے رہو، ورب غفور، تم اپنے پروردگار کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ مطلب یہاں کھا کے پی کے ڈکار لے لو، وہاں مغفرت لے لو۔ ورب غفور، واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ لیکن ان لوگوں نے شکر سے اعراض کیا، فاعرضوا، وہ شکر نہیں کیے، اس سے اعراض کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہاں اپنا جائزہ لینا تھوڑا، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حیات دی، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے علم دیا، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے ارادہ دیا، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے قدرت دی، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے سماعت دی، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے بصارت اور کلام دیا، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے مال دیا، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے والدین دیے، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے رشتہ دار، اقربا، بھائی بہن، جی ددیالی اور ننیالی رشتے دیے، کیا اس کا شکر ہے؟ اللہ نے سہرا یعنی ہمارے سسرالی رشتہ دار بنائے، پرایوں کو ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا فرمائی، رشتوں کو جوڑا، اور پھر تمہاری خاندانوں میں عزت ہوئی اور اس سے تمہاری نسلوں کے وجود میں آنے کا اس کو سبب اور ذریعہ بنایا۔ کیا تمہارا اس پر شکر ہے؟ مادی اعتبار سے صرف خونی رشتوں کے درمیان شکر غور کر لو، اور مادی اعتبار سے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں باعتبار مال جو ہمیں دیا ہے، کیا اس پر ہمارا شکر ہے؟ جس آدمی کو دیکھو، جب دیکھو ایک ہی لنترانی ہے، ان صاحب ایسا وظیفہ دیو، بولے بینک بیلنس آٹومیٹک ٹبل ہو جانا ہو جائے۔ اکثر کا حال آپ لوگاں تو ماشاءاللہ مزکہ لوگ ہیں، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، عوام کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اس وقت خواہش بس اتنی ہے کہ میرا بینک بیلنس سب سے ٹاپ، اس میں بھی دیکھتے گدے میں آپ کون سے نمبر پر ہوں، میں بلینر ہوں، ملینر ہوں، میرے پاس کیا ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، اس وقت ٹاپ 10 میں کون چل رہا ہے، اس میں میرا نام کب آتا، کہ یہی ریس میں آدمی کی زندگی لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کو پوچھو کیسی چل رہی ہے، بولے تو وہ 10 جو اس سے اوپر ہے نا، اس کو دیکھ کے بولتا ابھی نیچے ہوں جی، میرے کو وہاں جانا ہے۔ بولتا میرے بھائی یہ جو بات ہے نا، مجھے وہاں جانا ہے، کہاں دیکھ کے بول رہا؟ نیچے نہیں دیکھ رہا، اوپر دیکھ رہا، تو یہ بول رہا کہ نہیں میرے کو وہاں جانا ہے، تو میرے پاس جو ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دو، تھوڑا رخ بدلو آئینے کا، ذرا اس آدمی کی طرف دیکھ جس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے نان شبینہ بھی نہیں دیا۔ اب یہ بول اس کے مقابلے میں تو کہاں ہے؟ اس آدمی کو دیکھ، تیرے پاس عمدہ مکان ہے، اے سی ہے، وہ آدمی جس کے پاس بارش ہو رہی ہے، سر چھپانے کو گھر نہیں ہے، ایک معمولی سا
کہیں سیمنٹ کا تھیلا اسے پڑا ہوا ملا، اس نے اپنے سر پہ ڈال لیا ہوا ہے اور یوں بارش سے وہ اپنے لیے آسرا اور سائبان کر رہا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اب یہ بول تو کہاں ہے، انہیں کہاں ہے؟ وہ آدمی اس بارش کی شدت کی وجہ سے زکام ہو گیا، سردی ہو گئی، بخار کی شدت میں پہنچ گیا، جناب والا صحت پوری اس کی مضمحل اور کمزور ہو کے رہ گئی۔ اب اس کے مقابلے میں ادھر دیکھ رہا کہ میرے سے اچھے لوگ کون ہیں، ہاسپٹلائز ہیں تو اے سی روموں میں ہیں، عافیت کے ساتھ آئی سی یو میں، سی سی یو میں ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، ان کو دیکھ کے بول رہا ہے میرا علاج صحیح نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے، میرے پاس پیسہ رہا تو ویسا ہوتا تھا علاج میرا، ذرا اس کو دیکھ کے اس کو معمولی سے دواخانے کو جانے اور 5-10 روپے والے ڈاکٹر کو بتا کر کوئی میڈیکل سے دوا لے کر کھانے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھ کے بول تو کہاں ہے، انہیں کہاں ہے؟ تجزیہ کرنا نا، جائزہ لینا ہے نا اپنا۔ مال والے کو دیکھ رہا ہے وہ جو اپنے سے اونچا ہے، اور دیکھ کر یہ بول رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے تیری یہ بات یہاں تک درست ہے، لیکن ذرا پلٹ کے ادھر بھی تو دیکھ نا، کچھ وہ ہوں گے جنہیں کھانے کو کھانا میسر نہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کو پہننے کو لباس میسر نہیں، کچھ وہ ہوں گے جن کو پینے کو پانی میسر نہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو صحت کی حالت اور نعمت میسر نہیں، کچھ وہ ہوں گے جن لوگوں کو رہن سہن کے لیے مکان میسر نہیں، اور کچھ وہ ہوں گے ایسی حالت میں پھر رہے کون رشتہ دے گا، سسرالی رشتہ دار نہیں، باپ نے چھوڑ دیا یا باپ انتقال کر گیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ رشتہ ناتا ہے نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ سسرالی رشتہ دار نہ ددیالی رشتہ دار کا عطا پتہ نہ ننیالی رشتہ دار ان کا کوئی عطا پتہ۔ اب مجھے بتا تیرے لیے اور اس کے لیے دونوں کے درمیان یہ جو نعمتیں ہیں اس میں کیا فرق ہے، وہ کہاں اور تو کہاں ہے؟ اس لیے صوفیہ نے قاعدہ بتایا، قلب منیب اگر بنانا چاہتے ہو طریقہ یہ ہے مال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اعمال میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ مال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو کیا ہوگا، شکر گزاری آئے گی۔ اعمال میں اوپر والے کو کیوں دیکھنا؟ اعمال میں اوپر والے کو دیکھو گے تو مزید اعمال کا حوصلہ ملے گا۔ مثال کے طور پر میں فرض ہی پڑھتا ہوں، میرا دوست ہے وہ واجب بھی پڑھتا ہے، ارے انہیں اللہ میاں کا اتنا بڑا قریب والا ہو جا رہا واجب سے، میں کیوں چھوڑوں؟ میں بھی پڑھوں گا تاکہ میں اور وہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں، قریب رہیں۔ اگر آپ کے دوست نے سنت مؤکدہ شروع کر دی، آپ کیا کریں گے؟ ہاں جنت میں میرے سے آگے بڑھنا چاہ رہا، میں بھی تیرے ساتھ، عمل میں ساتھ ہو جائے گا تو جنت میں درجے میں ساتھ ہو جائے گا۔ اس کو صدقہ خیرات کرتا دیکھا، خود صدقہ خیرات کرے گا تاکہ وہ نیکیوں میں آگے نہ بڑھ جائے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کوشش کے باوجود نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، آگے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام مردوں کو دیے، بہت سے احکام عورتوں کو دیے، لیکن ہم یہ دیکھتی ہیں کہ جو احکام عورتوں کے لیے ہے وہ احکام مردوں کے لیے بھی ہیں۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دونوں کا من ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی نکالتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ لیکن یا رسول اللہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو مردوں کو خاص نصیب ہو گئے، تو وہ فضیلت لے گئے نا ہم پر، اب کیا کرنا؟ نہیں یا رسول اللہ ہم کو بھی تو فضیلت چاہیے نا، ہم کیوں پیچھے رہیں ان سے؟ مردوں میں برابری کرنے کا جن کو دعویٰ ہے نا وہ یہاں کرے آ کے برابری، وہاں نہ کرے۔ مال میں برابری کے دعوے نہ کرو۔ عورت یہ کہتی ہے کہ میں مردوں کے برابر ہونا چاہتی ہوں، مال میں ہونا کمال نہیں ہے، اعمال میں ہونا کمال ہے۔ اب صحابیہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں شوہر بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں شوہر بھی رکھتے ہیں، زکاتیں ہم نکالتے ہیں شوہر بھی نکالتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں شوہر بھی کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ جہاد ہے، مرد کرتا ہے عورت کو موقع نہیں ملتا، ثواب میں وہ بڑھے گا، ہم چاہتی ہیں ہمیں کچھ عمل بتاؤ تاکہ ہم بھی ثواب میں بڑھ جائیں۔ پیارے آقا
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لو تم لوگ، ان سے جہاد سے آگے بڑھ جاتے. بولا کس کو بولے؟ عورتوں کی ایک خصوصیت ہے، بڑی پیاری ہے وہ. اپن لوگوں کو کوئی بھی بات کرنا رہا نا، سلام پھیرے بات کوئی بھی دوست بولو، اپن فوری کرتے باہر نکل جاتے بات کر لیتے. لیکن عورتوں کا نہیں کیا رہتا، بولے تو جب نماز کے بعد میں ذکر میں رہتے نا، اس کے بعد کچھ بھی بولو، تھوڑا ٹھہرو بات، ابھی میں ذکر میں ہوں. بہت مزے کی چیز ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آتا ہوگا، اپنے شوہر کو چھوڑ کے میری طرف لپکی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ہر خاتون ایسی ہو. اچھا دکھتا ہے نا کہ بندی اللہ کے خاطر اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ 5 منٹ مجھے موقع دے دو، 10 منٹ مجھے موقع دے دو، میں اپنی تسبیحات مکمل کر لوں، میں اپنا وظیفہ مکمل کر لوں. وہ بھی صحابہ تھے، تربیت یافتہ تھے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ نہیں سمجھیں گے اس بات کو. اچھا کچھ کھچڑی پک رہی ہے. محبت سے شوہروں نے پوچھا اللہ کی بندی ہو، تم لوگ بڑا خاص عمل کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو اب شوہر جب محبت سے کچھ پوچھے تو بیوی کے پیٹ میں تو کچھ رہے گا نہیں. وہ نکل گیا. کہنے لگیں تم لوگ جہاد میں آگے بڑھتے ہو، ہم نے برابری کے لیے حضور سے وظیفہ لے لیا، ہم وظیفے کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی وظیفے بتا دیے. اب انہوں نے بھی شروع کر دیا. وہ چلتے پھرتے ذکر کر رہے ہیں، یہ مصلی پہ ذکر کر رہے ہیں. اب صحابہ کے پاس نبی کے پاس صحابیات آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، ہمارے شوہروں نے ہم سے محبت میں یہ اگلوا لیا کہ ہم کیا پڑھ رہی ہیں، اور اب وہ ہمارے ساتھ وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں. اب تو نیکی میں وہ بھی ہمارے برابر ہو گئے نا، ہم کہاں آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو اللہ دے دیتا ہے، اس میں برابری نہ کرو، چھوڑ دو. اللہ تمہیں پیچھے نہیں رکھے گا، مایوس نہ ہو، کیونکہ اب یہ راستہ نکل گیا تھا. تدبیر بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عمل میں برابری کرنا. جس کے دل میں انابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کا دل منیب ہوتا ہے، محبت کے ساتھ اللہ کی طرف چلنے والا ہوتا ہے، وہ ایسے اعمال کو اختیار کرتا ہے کہ اس میں شکر گزاری بھی ہوتی ہے. وہ ایسے اعمال کو اختیار کرتا ہے، مال میں اپنے سے بڑوں کو نہیں دیکھتا، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کر رب کا شکر گزار بنتا ہے، اور اعمال میں اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تاکہ میں بھی ان کے برابر اعمال کر کر رب کی قربت والا اور رب کی معرفت و محبت والا ہو جاؤں. یہ عبادت سے قربت ملتی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میری خواہش اتنی ہے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو پھر ایسا کرو کہ کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو. تم ادھر عبادت بڑھاؤ گے، ادھر میرے ساتھ قرب بڑھے گا. ادھر رسول اللہ سے قرب بڑھا، ادھر اللہ سے قرب بڑھ جائے گا. عمل میں بڑھو گے، قرب خدا مل جائے گا. ادھر یہ جو نعمتیں ہیں دراصل اللہ کے قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدر و منزلت کو جاننے پہچاننے کے لیے ہوتی. مگر یہاں آ کر ہم سے عملی ناشکری بہت سی جگہ ہو رہی ہے. مال میں ہو رہی ہے، صحت میں ہو رہی ہے، عطایا میں ہو رہی ہے، اور جو صفات اللہ نے عطا فرمائی اس کے استعمال میں ہو رہی ہے. سیدھے سیدھے لفظوں میں جو نک کو دیکھو بولے وہ دیکھے تو ناشکری، جو دیکھو بولے وہ دیکھے تو شکر گزاری، جو نک کو سنو بولے وہ نہیں سنے تو شکر گزاری، جو نک کو سنو بولے وہ سنے تو ناشکری. عملی کہلاتی ہے نا بھائی. یہ سب آ گیا سو پہلے عملی جو گناہ بتائے گئے اس میں سب بتا دیا گیا ہے، آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے یہ. جو بولو بولے وہ بولے تو شکر گزاری، جو نک کو بولو بولے وہ بولے تو ناشکری ہے، جو کرو بولے وہ کرے تو شکر گزاری، جو کرو بولے وہ نہیں کرے تو ناشکری ہے، جو نک کو کرو بولے وہ کرے تو ناشکری ہے، جو نک کو کرو بولے اس سے رک گئے تو یہ شکر گزاری ہے. یہ سمجھنے کا میتھڈ ہے. اگر ہم شکر گزار بن جائیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارے 5 کے اختتام پر یہ بات اعلاناً فرمائی ہے
ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو، ایمان لا چکے ہو اور اللہ کے محبوب بندوں میں، شکر گزار بندوں میں شامل ہو چکے ہو، ما یفعل اللہ بعذابکم، پھر اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے گا؟ کوئی اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی پڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے ٹھانا ہوا ہے کہ نہیں تجھے تو سزا دے کر ہی رہوں گا؟ ان شکرتم وآمنتم، ہاں اگر تم شکر گزار نہ ہوں گے پھر میرا عذاب ضرور چکھو، ہاں اگر تم صاحب ایمان نہ ہوگے پھر میرا عذاب ضرور چکھو گے، لیکن ایمان والے ہو کر صاحب شکر ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جو شکر گزار ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، تو شکر گزار کون ہیں ان کی مثال اللہ نے قرآن میں سورہ سبا میں دی، اور ناشکرے کون ہیں ان کی مثال اللہ نے قرآن میں سورہ سبا میں دی ہے۔ یہی مضمون قلب منیب کی صفات کو بتلاتا ہے۔ قوم سبا نے کیا کہا؟ اعرضوا، اعراض کیا شکر گزاری سے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ 18 نبی اس قوم، ایک تفسیر ابن کبیر میں ہے، ابن کثیر میں ہے کہ 13 نبی اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، صرف قوم سبا کی رشد و ہدایت کے لیے 13 نبی بھیجے گئے، پہ در پہ، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، 13 نبی اللہ نے بھیجے قوم سبا، 13 نبی، ایک کی بھی نہیں مانے۔ فَأَعْرَضُوا، کیا کرتے تھے؟ وہی جو ہمارے بعض لوگ اہل کفر کرتے ہیں، جو مکے والے کیے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یوں کہنے لگے ہیں کیا تم ایسے شخص کی تائید کرتے ہو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی وہ نبی نہیں ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا بول کے کس کو بول رہے ہیں؟ نبی کو بول رہے ہیں۔ ایسے شخص کی بات مانتے ہو جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ ان کا گمان تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے، اجنہ، اور یہ ان کا گمان تھا، کیا گمان؟ کہ ان کو کوئی فطور ذہنی سوار ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے دلیل کیا دی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا کہنے کے لیے؟ دلیل کیا دی فطور والا ہونا کہنے کے لیے، بتلانے کے لیے؟ دلیل یہ دی کہ جب آدمی مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائے تو دوبارہ کیسے جڑایا جائے؟ یہ آدمی تو اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اذا مضقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید افترى علی اللہ کذبا۔ یہ باتیں نبی کے بارے میں، نبی کی شان میں گستاخانہ طور پر جب انہوں نے کہیں اور کی، ناشکری کے طور ان نبیوں کے ساتھ جو قوم سبا میں بھیجی گئی تھی 13 نبی، یہی کام تو مکے والوں نے بھی کیا، یہی کام تو قوم سبا نے بھی کیا، یہی کام آج کا کافر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، جو فراوانی نعمت تھی وہ چھین لی اللہ۔ کیوں چھینی؟ تو ان کا جو سوال تھا وہ ہے تفسیر میں کیا لکھا ہے، قوم سبا نے کہا یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ ایسی 2 قومیں گزری ہیں، بتاؤں گا ناشکری کے اس میدان میں ایسی 2 قومیں ملتی ہیں قرآن میں، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بولے دیکھو، صبح کو اٹھے تو بٹیر، شام کو سوئے تو بٹیر، پرندہ، آج کل خریدنا بھی مشکل ہے۔ تیتر بٹیر پکا پکایا ملا کرتا تھا ایک قوم کو، جس کو اللہ نے من و سلوہ دیا تھا، تو اس نے ناشکری کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے بھائی، روز روز کا یہی کھانا، صبح بھی وہی تشت، شام میں بھی وہی تشت، ذرا کچھ تبدیلی چاہیے۔ کیا ہونا میاں تم لوگوں کو؟ تو کھیرا ہونا، ککڑی ہونا، گاجر ہونا، پیاز ہونا، لہسن ہونا۔ اللہ نے فرمایا اعلیٰ کے بدلے میں ادنا کا مطالبہ کرتے ہو، ہماری ناشکری کرتے ہو، بھگتو اب پھر۔
اب زمین میں سینچو، زمین کو کھودو، سینچو اور اس میں بیج ڈالو، پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرو، انتظار کرو، چاہے تو دیوں گا نہیں تو نہیں دیوں گا۔ لٹکا دیا کہ نہیں لٹکایا؟ نہیں دینا ہوتا تو زیادہ بارشاں کر دیتا، کر لو کیا کرتے، نہیں دینا ہوتا بارش ہی نہیں کرتا، دینا ہوتا ہے مرضی، وہ اس کی عطا پر ہے۔ لیکن ایک قوم پہلی گزری، بنی اسرائیل اس کو کہا گیا ہے، اور دوسری قوم سبا تھی۔ کیا کہنے لگی؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے، کھانے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹائم ہوتے کھانا حاضر، پینے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیاس لگے تو گرمی میں ٹھنڈا پانی حاضر، سردی میں گرم پانی حاضر، جیسے اپن لوگوں کے پاس گرما میں باہر سے آتے روح افزا اور سرما میں باہر سے آتے ہی چائے ڈکاشن ہے۔ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی عطایا میں ہم بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، بہت کھا پی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بولو یار، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم، اللہ کا شکر ہے اس پر۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ زندگی نام ہے اس بات کا کہ صحت نہ ہو، بیماری کا اندیشہ لگا ہوا ہو، زندگی نام ہے اس بات کا کہ سفر آسان نہ ہو، مشکل ہو، جائیں تو چوروں کا ڈر ہو، کیونکہ وہاں نعمتیں اتنی تھی کوئی چوری نہیں کرتا تھا، جائیں تو قتل کا ڈر ہو، واپس آئے تک ضرور ڈرتے رہنا، آتا کہ مر کو، آتا کہ آتا کہ مر کو، آتا کہ جیسے پاکستان۔ میری ایک رشتے کی بہن رہتی ہے وہاں پر، ایک مرتبہ ان کا ہندوستان آنا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا حالات ہیں؟ بولے صبح جب شوہر گھر سے جاتا ہے تو ہم عورتیں مسلح بچھا کے انتظار کرتی ہیں کہ آج زندہ آ جائے، بول کے کب کہاں کیا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں مگر امن و امان حاصل ہے۔ تو انہوں نے قوم سبا نے کیا کہا تھا؟ راستہ پرامن ہو پھر زندگی کا مزہ نہیں، راستہ پر خطر ہو پھر زندگی کا مزہ ہے، صحت ہو زندگی کا مزہ نہیں، بیماری ہو زندگی کا مزہ ہے، نعمتیں ہوں فراوانی میں یہ زندگی کا مزہ نہیں، کبھی ملے کبھی نہ ملے اس میں زندگی میں مزہ ہے، تلاش کرنا پڑے، جستجو اور محنت کرنا پڑے اس میں مزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ٹھیک ہے، یہ دونوں جانبین میں شمال و جنوب میں جو تمہارے باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خشک، اور یہ دو باغات تھے، بدلناہم بجنتیہم جنتین، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں 2 باغ دے دیے۔ کیا؟ کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور پھر کاٹیوں کے درخت اگا دیے، کچھ نہیں بچا۔ ذواتی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، چند چھوٹی چھوٹی بیریاں چھوڑ دی اللہ نے، باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ اچھا ہے نہیں ہے نا؟ قلب منیب والا ان چیزوں کو اپنے لیے آیات اللہ بناتا ہے، اللہ کی نشانیاں بناتا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے شکر گزاری کا واسطہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کے منشے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، زبان کو استعمال نبی کے طریقے کے مطابق کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، ہاتھ اور پیر کو نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، اس پر شاکر ہوتا ہے نمازوں کے ذریعے سے، اللہ نے علم دیا، اس پر شاکر ہوتا ہے روزوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس پر شاکر ہوتا ہے زکاتوں کے ادا کرنے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور مال دیا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال اور جسم اور صحت جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یوں فرائض کو ادا کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے بندہ۔ یہ جو کرتا ہے ان نعمتوں کو نعمت جان کر خدا کا شکر کرنا چاہتا ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ مثلا یہ دنیا وہ ہے جس میں بہت سوں کو بہت کچھ دیا بھی گیا، چھینا بھی گیا۔ ایک طرف وہ قوم تھی جسے دیا گیا تو اس نے ناشکری کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا، بھوک پیاس، شدت، افلاس، قتل، خون ریزی، غارت گری۔ اس کے بالمقابل اللہ نے 2 نمونے دیے اس دنیا میں، ایک بہت غربت کے ماحول سے اٹھنے والا، میدان جنگ میں ایک کنارے پہ کھڑے رہنے والا،
کم عمر نوجوان سپاہیوں کی ایک قطار میں کھڑا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ایک شخص کا قتل کرایا. وقتل داود جالوت. معمولی سپاہی تھے، پہلے سے باپ دادا بادشاہ نہیں تھے. جالوت کو جب انہوں نے قتل کیا نا حضرت داؤد نے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. رفتہ رفتہ ترقی انہوں نے کی. اتنے بڑے پہلوان کو جس نے مارا ہو، سب یہ آدمی ہیں کہ اپنی سپاہ کو اس کے ماتحت رکھیں تو پورے لشکروں پر بھاری ہو جائیں گے. یہاں سے سیدنا داؤد علیہ السلام کی غربت سے پلٹ آنے کا اور انتہائی پستی کی حالت سے مالی عروج کی حالت پہ آنے کا زمانہ کہلاتا ہے. پھر جنگوں میں فتوحات اللہ نے دی، یہاں تک کہ خود ان کو اللہ نے ایسا منتخب فرمایا کہ جس کو ایسا صندوق جو برکت والا ہے کہا گیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دیگر انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے. وہ تبرکات والا صندوق فرشتوں نے لا کر ان کے دروازے پر رکھا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ نے اس آدمی کو تمہارے لیے حکمران چنا ہے. فیہ سکینۃ تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. ایک جملہ بھی میرا نہیں ہے، یہ قرآن کی ترجمانی. تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں. آج جتنے یہودیاں ہیں نا اس کی تلاش میں پھر رہے سو ہے. ملنے کا تو ہے نہیں مگر پھر رہے ہیں اس کی چکر میں. فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اس میں اللہ تعالیٰ نے آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات کو رکھا ہے، جس میں انوارات، رحمتیں اور برکتیں ہیں. ایسی برکتیں کہ جس قوم کے پاس ہو اللہ اس کو عوج و کمال عطا فرمائے. تحملہ الملائکہ، یہ یہود کے بس میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. انہوں کتابی ڈھونڈ لیتے رہو. وہ چوہا پکڑنے گئے تو کیسا ہوتا، ان کے اندر نکل جاتا نہیں بل میں، ویسی جو تھا. انہوں پکڑنے گئے تک فرشتے لے کے ہٹا دیتے، جگہ بدل دیتے. ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. حق تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسے سے اٹھا کر، کچھ نہیں تھے. ہم سوچتے ہیں نا بھائی راتوں رات لاکھ پتی ہو جانا، کروڑ پتی ہو جانا، پھر راتوں رات فقیر پتی ہو جاتے. تدریج چاہیے، ترتیب چاہیے، حلال چاہیے، اصول کے ساتھ چاہیے، محنت کے ساتھ چاہیے. تو جو مال آتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اچانک آیا تو اچانک جاتا بھی. کل تک ارب پتی، کھرب پتی، ملینر، بلینر، ٹریلینر، صبح اٹھے تو ہاتھ میں کشکول کا ڈلہ اور کچھ بھی نہیں. میرے ایک دوست تھے، نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، نام نہیں لیتا، سنا دیتا ہوں. وہ شیئر مارکیٹ میں بہت انویسٹ کرتے تھے. میں ان کو بولتا تھا دیکھ بھائی، میرے والد میرے کو ایک اصول سکھائے، تجارت کرنا تو اتنا لگانا کہ وہ ڈوب گیا تو اپن پھانسی نہیں ڈال لینا. میرے والد صاحب نے اصول تجارت میں مجھے جو سمجھایا تھا، جب مجھ سے فرمایا کہ تم سعودی عرب چھوڑ دو اور آ جاؤ، تو حضرت کے حکم پر میں آ گیا تھا. تو اب میں کروں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بس میرے سامنے رہنا، کام کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا حضرت حکم سر آنکھوں پر، لیکن اسباب کے درجے میں مجھ پر بیوی اور بچوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو کیا کروں؟ اور میں کہ اتنے پیسے کہیں تجارت میں لگا دو کہ آپ کی بیوی بچوں کے گزر بسر کا سامان ہو جائے، لیکن آپ میرے پاس سے نہیں ہٹ. میں نے کہا حضرت جو حکم. اب میں نے کوشش کی 2-3 جگہ لگانے کی، تو حضرت سے مشورہ کیا کہ کتنا لگاؤں تاکہ میں گھر میں بیٹھ کر اپنا بیوی بچوں کا حق ادا کر سکوں. فرمایا کہ اتنا لگاؤ کہ اگر ڈوب جائے تو تمہیں پریشانی نہ ہو، تم اس کو آسانی سے سہن کر سکو، برداشت کر سکو. تجارت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اتنا لگاؤ کہ نقصان بھی ہوا تو آپ پھر فیصلہ لے سکیں، پھر اسٹینڈ لے سکیں، کھڑے رہ سکیں. لیکن آدمی کیا کرتا، رات تو رات نیچے سے اوپر جانے کے چکر میں پورا لگا دیتے. تو ہمارے جو دوست تھے، میں اس کو بولا 1-2 دن پہلے ہی میں نے بتایا، دیکھ بھائی جو تیرا انداز ہے مجھے پسند نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے تجارت کا. تو ایسا نہ کر، تھوڑا تھوڑا لگا لے، جب نفع آ جائے گا تو اپنا نکال لے، پھر اسی نفع میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہے. جو حلال شیئر مارکیٹ میں جو حلال ذرائع ہیں ان میں کرتا تھا وہ. تو میں نے کہا یہ کرو یہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آج رات میں کروڑ پتی بننا ہی بننا ہے. لے آ کے پورا انویسٹ کر دیا، صبح تک پوری شیئر مارکیٹ ڈاؤن.
خود تھا لکھپتی کروڑپتی، اب حال یہ ہو گیا کہ اب اس کے بینک میں زیرو بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الٹا بینک والوں نے اس پر پینالٹی لگا دی کہ آپ بیلنس مینٹین نہیں کر رہے ہیں، اس واسطے آپ کو جرمانہ لگایا جا رہا ہے۔ حالت بدل گئی کہ نہیں؟ عزت سے ذلت اللہ، ذلت سے عزت اللہ دیتا ہے، صحت سے بیماری، بیماری سے صحت اللہ دیتا ہے، خوشی سے غمی، غمی سے خوشی اللہ دیتا ہے، مشکل سے آسانی، آسانی سے مشکل اللہ دیتا ہے۔ ایسے ہی نیچے سے اٹھا کر سیدنا داؤد کو اللہ رب العزت نے عوج کمال عطا فرمایا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پھر انہیں بادشاہت دی، نہ صرف بادشاہت دی، یہ ایسے نبی ہیں کہ بادشاہت کے ساتھ والحکمہ، انہیں نبوت بھی عطا فرما دی، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ یہ فقیر سے امیر بن گئے تو نخرے تماشے بہت ہو جاتے، لیکن حضرت داؤد نے اپنا مزاج نہیں بدلا۔ اے اللہ، یہ جو مال آپ نے دیا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ مال تو قوم کی امانت ہے، اے اللہ میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، اے اللہ مجھے رزق حلال دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پریشان نہ ہو، تانبا اور پیتل پکڑ لو، ہم نے تمہارے لیے اس کو موم کر دیا ہے، لوہا پکڑ لو، ہم نے اسے تمہارے لیے موم کر دیا ہے۔ کیا کروں؟ زرہیں بناؤ، جنگوں میں پہنے جانے والے لباس بناؤ اور اسے فروخت کرو، اس سے تمہاری روزی روٹی چلے گی۔ اور چونکہ لشکر کو پورے بیچتے تھے تو امیر ہو گئے، پورے لشکر کو سپاہیوں کو ضرورت تو ہوتی تھی، اور خود بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، ڈھالے بناتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں ہنر دے دیا تھا۔ اب اس ہنر سے اپنا گزر بسر فرمایا کرتے، پھر اتنی وسعت اور اتنی ترقی اللہ نے عطا فرمائی کہ وراثت میں پوری کی پوری مملکت آ گئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کوئی لمحہ اللہ کی ناشکری میں نہیں گزارتے تھے۔ یہ ہے قلب منیب والا کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں کس کی طرف سے مل رہی ہیں اس کو نہ بھولیں، فرح کے حالات ہوں پھر بھی کمزوروں کے پھر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اور ذرہ کے حالات ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے اپنے سے نیچے دیکھ کر۔ یہ شخص قلب منیب والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی بادشاہت و سلطنت اللہ نے دی، ہواؤں پر ان کی حکومت، عرش ان کے قبضے میں، عرش سے مراد تخت سلیمانی جس کو کہتے ہیں، وہ عرش نہیں جو اللہ کے لیے بولا گیا، اور جنات پر ان کو اقتدار اور حکومت، سارے جنات مسخر کیے گئے۔ کیا کرنا رہے انہیں؟ پانی میں غوطہ مارو، موتیاں نکال کو لا کے دے جاؤ، نوکری کرایا جنات سے۔ جب ارادہ ہوا ہیکل سلیمانی کے بنائے جانے کا تو پورے جنات کو مامور کیا، پتھر اٹھا کے لاؤ تعمیر کرتے جاؤ۔ وقت اجل آ گیا، وقت اجل آ گیا، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی، اب کام کیسے مکمل کراؤ گے ہیکل سلیمانی کا؟ تو فرمایا کہ اللہ تدبیر کرتا ہوں، آپ کامیابی دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، عصا لیا اور اس پر اس طرح ہاتھ رکھا اپنا، اور اسرا کر کے یوں نگاہیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جنات کام پر لگے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے روح پرواز کر چکی ہے۔ پتہ بھی نہیں چلا کتنا عرصہ لگ گیا۔ جب منشے کے مطابق تعمیر مکمل ہو گئی تو اتنی دیر میں زمین سے ایک کیڑے نے ان کے عصا کو کھانا شروع کیا تھا، تو عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین پر آیا، تب جا کے جنوں کو پتہ چلا، ارے پہلے معلوم رہا تو اتنی نوکری کیوں کرتے تھے۔ بعض لوگ بولتے ہیں جنوں کو خبراں ہو جاتے ہیں، جتنا اللہ بتانا چاہیا کوئی بتایا تو ٹھیک ہے معلوم ہو گیا ہوں گا، لیکن وہ کوئی عالم الغیبی و شہادہ نہیں ہے، ان کو بھی سب نہیں معلوم رہتا، چرانے جاتے غیب کی باتیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پیچھے ہی ایک ستارہ لگا دیا ہے، دمدار ستارہ نکلتا ہے اور ایک چوٹ لگاتا ہے۔ نہیں چرا سکتے خبروں کو، صحیح علم ان کے پاس نہیں ہوتا، جھوٹ موٹ کی باتیں ملا کر تمہارے سامنے رکھ دی جاتی ہیں تاکہ اختلافات پیدا ہو جائیں، انتشار اور رشتے ٹوٹ جائیں۔ اس لیے یا جنہ و جنہ کی باتیں سن کے بول رہے مول صاحب موکلہ ہیں، کہتے کوئی موکل نہیں ہے، جنہ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پوچھ کے اگر کوئی بول رہا تو سچا ہے ہی نہیں۔ انہیں کرایا کہتے میرے پاس موکل ہے، انہیں بول رہا ہاں بھائی، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگ
کسی کے عیب کو کھولیا نہیں کرتے. جب عیب کھول رہا تو وہ اللہ والا ہے ہی نہیں, اور اگر بتا رہا تو وہ جن سے لی ہوئی خبر بتا رہا, اور اگر خبر بتائے بعد انتشار اور اختلاف ہوا تو سمجھ لو تو پکا جن تھا جی نے, جہاں ملا پیٹ دو اس کو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے, اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے. دوسرے یہ کہ حق تعالی جل شانہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں, تو جو نعمتیں ملیں, جتنی ملیں, چاہے وہ کم ہوں چاہے زیادہ ہوں, شاکر بندے بہت ہوتے ہیں, شکور بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ 2 درجے بتاؤں گا. شاکر کا مطلب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر الحمدللہ کہے, الحمدللہ کہے. اتنا بھی کہہ لیا تو شاکر اللہ نے شمار کر لیا. لیکن جو بندہ یہ سوچے کہ یہ کس کی دی ہوئی ہے اور اس کے لیے اس کو خرچ کرے, پھر یہ شکور ہوتا ہے. اللہ کا دیا ہوا اللہ کے لیے لگاؤں, پھر یہ شکور ہو جاتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے خلاف نہ کرے, بھیجے ہوئے نبی کے مطابق کرے, تو یہ شکور کہلاتا ہے. اپنی مرضی بھی داخل ہے, ہاں الحمدللہ زبان سے جاری بھی ہے, تو یہ ایسے ہی ہے, ہم بھی پیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, یہ بھی جاری ہے, وہ بھی جاری ہے. بھئی شاکر بنو, لیکن شاکر کے ساتھ شکور بنو. جیسے داؤد تھے, جیسے سلیمان تھے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, یہ سب شکور بندے تھے اور قلب منیب والے تھے. اور قلب منیب کی صفت شکور والا بننا ہے. نعمتوں میں شکر گزاری ہو اور شکایت نہ ہو کبھی زبان پر, شکوہ نہ ہو کبھی زبان پر. شکوہ آیا تو شاکر تو ہو سکتا ہے, لیکن شکور کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. ایسا کیوں نہیں پوچھنا اللہ سے, سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع, فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.